یہ سٹیٹس کیا ہے؟ آج ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے جسے عموماً آج کل ہم غیر اہم خیال کرتے ہیں۔ یقیناً ہم ہر روز واٹس ایپ، فیس بک اور دوسرے سوشل ایپس پہ سٹیٹس یا سٹوری لگاتے ہیں۔ کیا کبھی مائی سٹیٹس کا اردو میں ترجمہ کر کے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اگر ترجمہ کیا ہوتا اور آپ اس کے مفہوم سے آشنا ہوتے تو آپ کبھی بھی سٹیٹس پر گانے اور ناچتی لڑکیوں کی ٹک ٹاک نہ لگاتے۔ دراصل سٹیٹس انگریزی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو درجہ یا عام الفاظ میں حیثیت کہتے ہیں۔ اس طرح مائی سٹیٹس کا مطلب ہوا میری حیثیت، اور جب آپ سٹیٹس پر گانے اور ناچتی لڑکیوں کی ویڈیوز لگاتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی اوقات اور حیثیت کو متعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کا لگایا گیا گانا یا فحش ویڈیو، فوٹو جتنے لوگ دیکھیں گے ان دیکھنے والوں کے بقدر آپ کے نامہ اعمال میں گناہ درج کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا سٹیٹس 20 بندوں نے دیکھا تو 20 گنا ان 20 بندوں کو جہاں مل رہے ہیں وہیں پر آپ اکیلے کو ان کے 20 اکٹھے گناہ پہنچ رہے ہیں۔ چاہے آپ کوئی ایسی ہی جاری کردہ برائی چھوڑ کر قبر میں بھی چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کے گناہوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سیڈ پوئٹری یا سیڈ سانگ سٹیٹس لگانے والوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس طریقے کے سٹیٹس لگانے سے کیا آپ کی محبت اور مضبوط ہوتی ہے؟ کیا ایسی حرکتیں کرنے سے ہمیں سکون مل جاتا ہے؟ بلکہ نہیں، ان حرکتوں سے ہم اپنا معاشرہ خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں۔ آج ہم اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ 13 سے 15 سال کے بچوں کو بھی دنیا کی محبتوں کا بخار چڑھا ہوا ہے، جس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ وہ بھی میڈیا پر آ کر اسٹیٹس کے ذریعے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھ کو دھوکہ دیا اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ آج بچوں سے لے کر بڑوں تک نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان ڈپریشن ہی ڈپریشن میں ہے، اور جس کی وجہ آپ اور میں ہوں۔ جی ہاں، آپ اور میں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ماحول کا بڑا اثر لیتا ہے۔ تو آج جو ہم میڈیا پر گندگی پھیلا رہے ہیں پیار اور محبت کے نام پر، جس سے صرف بے حیائی پھیل رہی ہے، سب بہن بھائیوں اور دوستوں سے گزارش ہے میڈیا پر کچھ شیئر کرنا ہی ہے تو اللہ کی محبت کی پہچان کروائیں لوگوں سے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، جس سے ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کی دنیا اور آخرت سنور سکے۔ مت بھولو کہ ذرا برابر گناہ کا بدلہ اور ذرا برابر نیکی کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا، بے شک۔ آخر کیوں ہم نے خود کو انسانوں میں اتنا الجھایا ہوا ہے؟ کیا ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں؟ صرف دنیا چند لوگوں پر ہی ختم کیوں ہے؟ خدارا اس ظلم سے باہر نکلیں، مزید لوگوں سے ملیں، دنیا دیکھیں، کچھ نیا کریں، کچھ سیکھیں، آگے بڑھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اب کسی سے کیوں بات نہیں ہوتی، کوئی بھول کیوں گیا، اس نے نظر انداز کیوں کیا، جواب کیوں نہیں دیا۔ اچھا سوچیں سب کے بارے میں۔ کیا ہر کسی سے شکایتیں لگانے بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی کسی دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر اس کا حال احوال پوچھ لیا کریں، کبھی صاف دل سے بھی بات کر لیا کریں۔ اچھا سوچیں اور کوشش کریں سب کو اچھے کاموں کی نصیحت کر کے اللہ کے قریب لائیں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن سے اور پرفیکشن سے بنایا ہے۔ ہمیں رزق عطا کرتا ہے اللہ، جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر ہمارے گناہوں کو ڈانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، بے شک۔ خود کو بدلیں۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت، جذبے اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کر دیں۔ مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے مگر وقت گزرتے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم بھی ہو جاتی ہے، شرط یہ کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑے، بھول جائے، پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکیں۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے تبھی کوئی دوسرا دے گا۔
لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں، مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔